حاضرین و خواتین، میں بے پناہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس کثیر تعداد میں آج مجلس شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی اللہ شہادت اکبر۔ میں تشریف لا کر یقیناً پنجتن پاک سے تمام اپنی حاجات حاصل کرنی ہے۔ آمین۔ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی ارشاد قابل ہو۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ عطا بسم اللہ۔ عباس کا ماتم ہے، سکینہ کا بیاں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ عباس کا ماتم ہے، سکینہ کا بیاں ہے، آئے ہیں اسیران بلا بزم ازاں میں۔ اللہ ہائے ہائے۔ کانوں سے جو معصوم سکینہ کے بہا تھا، کانوں سے جو معصوم سکینہ کے بہا تھا، اس خون کی سرخی ہے ابھی کر وہ بلا میں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ میں اپنی نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم دلشاد جعفری صاحب کو، جو ماشاءاللہ سے شاعری کے سمندر میں غوطے لگا کر نظامت کی وادی کی بلندیوں میں پرواز کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، محترم دلشاد جعفری صاحب، بہت شکریہ۔ اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین مومنات حاضرین و ناظرین کی خدمت میں دلشاد جعفری کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے یہ نذرانہ عقیدت ہے اس معصوم بی بی کا، اس ننھی معصوم کربلا کی شہید بی بی کا، بی بی سکینہ کا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی یہ عبادت قبول کرے، اور خاص طور پہ آج کے اس مجلس کے جو بانی ہیں جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب، ان کی یہ عبادت قبول کرے، اور اس کا ثواب ان کے مرحومین کو بخشے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ہمارے ہونہار بہت ہی نیو جرسی کے ایک نوجوان ذاکر اور نوحہ خان، مدح خان، ایلیہ حسن صاحب کو، آئیے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ Today I will recite Surah Shams. ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها ماشاء اللہ۔ والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ماشاء اللہ۔ كذبوه فأقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما شاء الله ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ جیتے رہو سلامت رہو جزاک اللہ بچے ماشاءاللہ بہت صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. اب آج کی اس مجلس کا سوز و سلام کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب نام سجاد نقوی صاحب. گزارش ہے ہمارے نیو جرسی کے مشہور و معروف نوحہ خان، مرثیہ خان، سوز خان جناب سجاد نقوی صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے. اللهم صل على اللہم صلی علی محمد. فرجهم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ سب لوگ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا اس مجلس میں بی بی کی. اور میں جو ہے وہ سوچ سے آغاز کرتا ہوں پہلے بی بی سکینہ کے حوالے سے. بسم اللہ. بات پر السلام کے چند اشعار پیش کیے. علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر گھر میں شاہ پر کسی رسول زادیاں حاکم کی غم حسین میں شہزادیاں فقیر نہ چین پایا نہ سوئے نہ آبدان ملا نہ چین پایا نہ سوئے نہ آبدان ملا تو شام میں ٹوٹا سا نہ ملا علی کی بیٹیاں. صلوات. جزاک اللہ سلامت. سلامت رکھیے. بس سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ارشاد بیٹا ارشاد. پکاری شانہ ہلا کے مادر اٹھو سکینہ ہوئی ہے نہ روٹھو غمگین ماں سے دل پر او سکینہ سحر ہوئی ہے تو کہ عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشکی لا رہے ہیں اٹھو کہ عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشکی لا رہے ہیں
نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، نہ ہائے ہائے کوئی ہائے مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، نہ کوئی مارے گا تازیانے، نہ شمر لے گا تمہارے گوہر، نہ شمر لے گا تمہارے گوہر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، تڑپ کے فرقت میں اب نہ رونا، پدر کے سینے پہ جا کے سونا، تڑپ کے فرقت میں اب نہ رونا، پدر کے سینے پہ جا کے سونا، بلانے آئے ہیں تم کو سرور، بلانے آئے ہیں تم کو سرور، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ کم سنی میں سکون پایا، اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ، نہ کم سنی میں سکون پایا، ہے سر سے پدر کا سایہ، یہی تھا بیٹا تیرا مقدر، یہی تھا بیٹا تیرا مقدر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، صلوات پڑھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بھائی، اعلیٰ جزاک زندہ اللہ باد، ماشاء اللہ۔ بہت زبردست۔ بہت ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب نالین عباس صاحب کو، جو کہ بہت ہمارے نوجوان خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور گزارش کروں گا آئیے اور اپنا سلام پیش کیجئے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ۔ سے پہلے دعا ہے مولا سے کہ جس 4 سال کی معصومہ کا پرسہ دینے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، مولا ہم سب کا یہ اکٹھا ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہادت کے حوالے سے مجلس ہے، تو میں ایک نوحہ تمام سامعین کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ محرم کی البم آئی، اس میں بھی میں نے ایڈ کیا، اور وہی نوحہ کے چند اشعار آپ کے سماعت کو دے کرتا ہوں۔ ایک بار مولانا زہرا پہ صلوات پر۔ شاہ کی بالی سکینہ سن میں چھوٹی تھی، ہائے 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 ہائے، جو شہنشاہ وفا جان سے پیاری تھی بہت، بعد عاشورا تماچوں سے جو زخمی تھی بہت، نام لے کر جو چچا غازی کا روتی تھی بہت، ہائے ہائے،
قید غربت میں بھتیجی مر گئی عباس کی، دفن ہے زنداں میں پیاسی لاڈلی عباس کی، قید غربت میں بھتیجی مر گئی عباس کی، زنداں میں پیاسی لاڈلی عباس کی، کربلا سے شام تک بچی ستم سہتی رہی، یاد اموں میں تڑپ کر اشک خون روتی رہی، شمر کے کھا کر تماچے خاک پر گرتی رہی، ہر تماچے پر وہ غازی کو صدا دیتی رہی، ہے وہ صدا دیتی رہی، اور رہی دریا پہ قائم بے بسی عباس کی، دفن ہے زنداں میں پیاسی لاڈلی عباس کی، شمر کا ظلم زیادہ بعد عاشورہ بڑھا، چھن گئے کانوں سے در خون زخمی کانوں سے بہا، اور سرے شام غریباں اس کا کرتا بھی جلا، جس قدر وہ روئی اس کو اس قدر مارا گیا، مارا گیا، موت کے غم میں ہوگی بے کلی عباس کی، دفن ہے زنداں میں پیاسی لاڈلی عباس کی۔ شعر دیکھیے گا، کیا بیاں ہوں اس یتیمہ کے علم کی انتہا، شمر نے جس پر روا رکھا ستم کا سلسلہ، ظلم کرتا تھا وہ غازی کی بھتیجی پر سوا، ہنس کے پھر کہتا تھا ظالم ہے کہاں تیرا چچا، ہے کہاں تیرا چچا، کھا گئی معصوم بچی کو کمی عباس کی، دفن ہے زنداں میں پیاسی لاڈلی عباس کی، اس قدر بچی تماچے شمر کے سہتی رہی، رنگ معصومہ کے رخساروں کا بدلا ہر گھڑی، قادیانے بھی یتیمہ کو لگے باد جری، قیامت تھی سکینہ پر جو نہ ڈھائی گئی، پر جو نہ ڈھائی گئی، اس کے غم میں تھی سنا پر بھی غشی عباس کی، زنداں میں پیاسی لاڈلی عباس کی، حال غربت وہ ہوا مظلوم کا باد پدر، 4 برسوں کی ضعیفہ تھی خمیدہ تھی کمر، قید خانے میں بھی اس کو شمر کا رہتا تھا ڈر، روئی سینے سے لگا کر
جب ملا بابا کا سر، جب ملا بابا کا سر، لوٹ کر آئی نہ گھر وہ زندگی عباس کی، ہے زندہ میں پیاسی لاڈلی عباس کی، یا مصائب ہوں بیاں نالین عباسوں ارم، عمر چھوٹی ہے مگر اس کے بڑے ہیں رنج و غم، کھا گیا بچی کو بابا کی جدائی کا علم، زیر تربت بھی ہے آنکھیں اس کی اشک خون سے نم، اس کی اشک خون سے نم، کیسی غربت میں ہے شہزادی سخی عباس کی، دفن ہے زندہ میں پیاسی لاڈلی عباس کی، قید غربت میں بھتیجی مر گئی عباس کی، دفن ہے زندہ میں پیاسی لاڈلی عباس کی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جیو سلامت رہو، زندہ باد۔ جیتے رہیں بیٹا، بہت ماشاءاللہ، خوب پڑھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی اللهم صل محمد على محمد وآل محمد اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہم سب کے جانے پہچانے محترم زاہد جعفری صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجئے۔ زاہد جعفری صاحب۔ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد نے زبردست سلام کے بعد تو ہمت نہیں پڑ رہی، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام تھا۔ چند شعر عرض کر رہا ہوں، جی ایک دفعہ درود کا سہارا تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، دام میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، دم گھٹتا ہے اماں میرا، اب یہاں سے چلو گھر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کر، دام سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، نیل رخسار کے کانوں کا لہو تازہ ہے،
کچھ میرے درد کا تمہیں اندازہ ہے، رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتے تھی رو کر، پیاس سے خشک ہے رسی سے گلا ہے زخمی، اور اس پہ مجھے رونے بھی نہیں دیتے گھڑکیاں شمر جو دیتا ہے ہے جگر، میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، خاک پہ سوتی ہوں بابا کا نہیں ہے سینہ، کتنا دشوار ہے اس رنج و محن میں جینا، رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر، نام سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو ہوں بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں، اپنی گودی میں سلا لو مجھے واری اماں، سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پدر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، نیند آتی نہ تھی ریحان جسے وہ بچی، سو گئی شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی، چین سے سوں گی جاؤں گی جو زندان سے گھر، زندان میں سکینہ یہ بکا رو کر، کیا کہنے زاہد بھائی، کیا کہنے، ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ، اللہم صلی علی اب اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت خطاب دوں، چند اشعار کلام کے عبادت کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
درد و علم کی ننھی سی تصویر کو سلام، ہائے 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 ہائے، درد و علم کی ننھی سی تصویر کو سلام، شہ کربلا کی لاڈلی دلگیر کو سلام، شہ کربلا کی لاڈلی دلگیر کو سلام، دائم غم حسین جو دنیا میں ہو گیا، دائم غم حسین جو دنیا میں ہو گیا، اس مجلس حسین کی تنویر کو سلام، اس مجلس حسین کی تنویر کو سلام، زندان شام میں بے کس جو قید تھی، ہائے 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 ہائے، رو رضا کی آہنی زنجیر کو سلام، رو رضا کی آہنی زنجیر کو سلام، سجاد جس کے غم میں صدا خون روئے ہیں، سجاد جس کے غم میں صدا خون روئے ہیں، غربت کے دشت میں در شبگیر کو سلام، غربت کے دشت میں در شبگیر کو سلام، دین رسول پر جو قربان ہو گئی، دین رسول پر جو قربان ہو گئی، روح نماز کی اس تکبیر کو سلام، نماز کی اس تکبیر کو سلام، بابا کا سر گود میں آیا تو سو گئی، بابا کا سر گود میں آیا تو سو گئی، حسین سی تعبیر کو سلام، عفت کی حسین سی تعبیر کو سلام، جو کم سینی میں بن گئی سفیر کربلا، قرآن کی معصوم سی تفسیر کو سلام، قرآن کی معصوم سی تفسیر کو سلام، کھینچی ہے جس نے حق اور باطل کی ایک لکیر، کھینچی ہے جس نے حق اور باطل کی ایک لکیر، اصغر کی کربلا میں ہمشیر کو سلام، عرض کیا ہے بخشش ملے گی حشر میں دلشاد اس طرح، بخشش ملے گی حشر میں دلشاد اس طرح، جو بھی کرے حسین کی دلگیر کو سلام، جزاک اللہ، حسین کی دلگیر کو سلام، قدم کی ننھی سی تصویر کو سلام، اللہ جزاک ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلے میں محترم قبلہ کو دعوت خطاب دوں، ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت آج کی اس مجلس کے بانی جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد، اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی اللہ الصمد، اللہ صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجلس کی عبادت ان کے مرحومین کو اور ہم سب کے مرحومین کو آمین۔ اس کے بعد میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ قبلہ مولانا سید جناب ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا آئیے اور آج کی مجلس سے آداب سے نوازیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال الامام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد. عزیزان گرامی، معرکۃ العراء آپ حضرات کی خدمت میں سوز و سلام اور مرثیے. اور اس کے بعد تب یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں صرف اگر مصائب بھی پڑھ دوں تو بانی مجلس کی اور خوشنودی پروردگار کے لیے یہ کافی ہوگا، اس لیے کہ بہترین سوز و سلام آپ حضرات نے سماعت فرمائے اور ہمارے پڑھنے والوں نے مصاف فرمایا. لیکن تھوڑا سا ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کر لیا جائے تاکہ جو تشنگی رہ گئی ہے آج کی مجلس میں وہ بھی پوری ہو جائے. اور محترم ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب اور ان کی معزز فیملی کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا میرا دل چاہ رہا ہے کہ دو جملے دعائیہ کلمات سے کہ پروردگار ان سے اس عظیم عبادت اور خدمت کو قبول فرمائے. اور ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب قبل اللہ اور ان کی معزز فیملی کے جو مرحومین ہیں پروردگار انہیں جوار حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے. اور تمام مریضوں کو پروردگار بالخصوص جو مجلس کے شروع میں مؤمن کا نام لیا گیا تھا، پالنے والے امداد امداد نقوی صاحب، جناب امداد نقوی صاحب جو علیل ہیں، پروردگار بحق حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے انشاءاللہ. مل جل کر ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. ہم نے ہفتے گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں معرفت الہی کے عنوان سے ایک مجلس کو خطاب کیا تھا، اور اس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائیہ کلمات اور آپ کے خطبات اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت سے متعلق جو گزارشات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر آئندہ مجلس میں مجھے موقع ملا تو جو بات رہ گئی ہے میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پورا کر کے انشاءاللہ ربط مجلس دوں گا. عزیزان گرامی، امام سجاد کی معرفت کے اعتبار سے ہمارے لیے جملہ کافی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اے میرے معبود، میرے لیے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب اس سے بڑھ کے میرے پاس اور عزت کے لیے کوئی نہیں ہے، میرے فخر کے لیے کوئی اور بات نہیں ہے. میں تیرا بندہ ہوں، یہ سب سے بڑی عزت میرے لیے. اب ظاہر سی بات ہے میں اللہ کا اگر بندہ ہو جاؤں تو اس سے بڑی عزت میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور امام ارشاد فرماتے ہیں اور میرے لیے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. کمال ہے دونوں جملوں میں، معنویت سے بھرے ہوئے جملے ہیں. زان گرامی، میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے. تو میرا رب ہے، میرے فخر کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی یہ جملے بتا رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان، آپ کی معرفت کس مقام پر تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات اور آپ کی اطاعت پروردگار اس درجے پر فائز تھی کہ اگر ابلیس شکل اژدہا میں آ کے انگوٹھا بھی چبانے لگے تو امام کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ معرفت تھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. یا اگر گھر میں آگ بھی لگ جائے
اور کنیزیں چلاتی رہیں کہ آگ لگ چکی ہے، پھر بھی امام کی عبادت اور معرفت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے کہ اس کے حضور میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ وہ معبود حقیقی کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جو سب کا وارث ہے اور سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فرزند رسول سے جب کنیزوں نے کہا کیا آپ کو آگ کا احساس نہیں ہوا، آپ نے فرمایا مجھے اس آگ نے غافل کر دیا جو آخرت میں بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اللہ یعنی کیا معرفت کا جملہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، یعنی وہ آگ جو آخرت میں بھڑکی جائے گی اس نے مجھے غافل کر دیا تھا، میں ظاہری آگ کو کیا دیکھتا، اس آگ سے 70 گنا آگ وہ ہوگی جو اس آخرت میں پائی جائے گی۔ یہ امام علیہ السلام معصوم ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، خود تو وہ صاحب حوض و کوثر ہیں، خود تو وہ قسیم الجنہ والنار کے مالک ہیں، خود تو وہ اس کے پوتے ہیں جو قسیم الجنہ والنار ہے، خود تو اس کے بیٹے ہیں جو ساقی کوثر ہے، خود تو اس کے فرزند ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن یہ پیغام اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام معرفت سے بھرے کلمات اپنے بابا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر روز ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اعضائے سجدہ، پیشانی، ہاتھ، دونوں پیر کے گھٹنے اور دونوں انگوٹھوں پر سجدے کی وجہ سے نشان جو پڑ جاتے تھے ان نشان کو باقاعدہ کاٹا جاتا تھا اور اس تھیلی میں رکھا جاتا تھا۔ اتنا عبادت گزار اور اتنا سجدہ کرنے والے امام سجاد علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام کا درس ہمیں شکر الہی میں بھی ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جہاں معرفت اتنی پائی جاتی ہے، جہاں اطاعت اتنی ہے، جہاں عبادت اتنی پائی جاتی ہے، وہاں امام علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے شکر گزار تھے ذات پروردگار کے لیے۔ پروردگار اگر میں پوری عمر تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں تب بھی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر میں پوری عمر تیری نعمتوں کا، کتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں لا تحصوها، کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی معرفت تاریخی واقعات سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اہل بیت کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے ائمہ کی شان میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ جب بنانے والا ہی خدا ہے انہیں، جب اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے، اللہ ہی نے عصمت دے کر بھیجا ہے، اللہ ہی نے اپنی بندگی کے لیے انہیں بھیجا ہے تاکہ دنیا والے پہچانے جو میرے معصوم بندے ایسی عبادت کرتے ہیں تو تمہارا عبادت کرنے کا کیا فریضہ بنتا ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی یہ ایک درس تھا اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے جو ہمیں ہمارے پاس تک آیا تھا۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اور ان کی طہارت کی گواہی خود قرآن مجید نے سورہ احزاب میں دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس یطہرکم تطہیرا آیہ کریمہ میں امام سجاد علیہ السلام بھی شامل ہیں، یعنی آپ کی عصمت و طہارت کی گواہی بھی خداوند عالم نے اسی آیہ کریمہ میں دی ہے، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ، صلب امام حسین علیہ السلام سے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور اہل بیت کی فرد میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ بھی آیہ کریمہ قرآن کی روشنی میں بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث ثقلین بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 بہترین چیزیں گرا قدر چیزیں چھوڑی ہیں۔ جہاں امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی گواہی قرآن مجید نے دی، جہاں ان کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، جہاں ان سے محبت رکھنے کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، زان گرامی اسی گھرانے کی ایک فرد کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ سبحان اللہ، اسی گھرانے کی ایک فرد کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ میں یہ تو نہیں کہتا
کہ ان 14 معصومین کی فہرست میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو رکھا جائے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں 4 سال کی بچی نے وہ عصمت دکھا کر کے بتایا ہے کہ ہم جب مقام بیان میں آئیں گے تو ہم بھی اہل بیت کی طرح گفتگو کریں گے، مقام عبادت میں آئیں گے تو اہل بیت کی طرح ہم عبادت کریں گے، مقام صبر میں آئیں گے تو بھی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مقام صبر میں ہمیں پائیں گے، جب مقام شجاعت میں آئیں گے بھلے سے ہمارے اوپر تماچے لگیں لیکن مقام شجاعت ہمارا یہ ہے کہ ہم شکوہ نہ کریں گے، جب ہم مقام اطاعت میں آئیں گے تو اپنے امام سجاد کی اطاعت بتائیں گے۔ یہ 4 سالہ بچی نہیں ہے، یہ حسین کی وہ ترجمان ہے جو نمائندگی حسین کر رہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ عزیزان گرامی وہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہیں جو اپنے اخلاق کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی شجاعت کے ذریعے، اپنی شہامت کے ذریعے، اپنی متانت کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنی صداقت کے ذریعے وہ نمائندگی کر رہی ہیں اپنے بابا محترم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صرف نمائندگی ہی نہیں کر رہی ہیں، جملہ تو مصائب کا ہے لیکن میں شروع میں اس جملے کو پڑھ دیتا ہوں، صرف ان تمام چیزوں میں نمائندگی نہیں ہے بلکہ جیسے باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے اسی طریقے سے سکینہ اپنے بھائی کا خیال رکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی قدم قدم پر حضرت سکینہ نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھا۔ یہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ہے، اور حضرت سکینہ خاندانی وقار سے اگر آپ دیکھا جائے، جس کا بابا حسین ابن علی ہو، ہائے 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 ہائے، جس کا دادا علی مرتضیٰ ہو، جس کی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہو، اکثر شیعہ اور سنی تاریخوں کے مصادر کے مطابق حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور بیان صرف یہ نہیں کہ ددھیال کی طرف سے کیا گیا، ددھیال کا شجرہ تو آپ کا ایسا ہے کہ کائنات میں اللہ نے ایسا شجرہ ہی کسی کا پیدا نہ کیا، نہیں، ایسا خاندان ہی کسی کا پیدا نہ کیا، لیکن کمال ہے ننیحال کی طرف سے بھی امر القیس ابن عدی کا خاندان جو ہے بڑا معزز اور بہت ہی محترم خاندان ہے، جس کو علماء اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے، اور عزیزان گرامی وہ قبیلہ کلب کے معروف سردار بھی تھے، تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بعد میں اپنی بیٹی رباب کا نکاح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کیا تھا۔ یہ اسلام کا لانا اور حسین کی معرفت کا حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا ننیحال بھی عظیم تھا، ددھیال بھی کریم تھا۔ ایک درود پڑھیں محمد صلی اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ رسول خدا سے آپ کی نسبت جس طرح سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دختر تھیں، اسی طرح حضرت سکینہ رسول اللہ کی پڑپوتی تھی، لہذا دونوں کا تعلق براہ راست خاندان نبوت سے بھی ہے، دادی کا تعلق بھی خاندان نبوت سے ہے، خود حضرت سکینہ کا تعلق بھی خاندان نبوت سے ہے۔ عفت و حیا میں حضرت زہرا عفت و حیا کا اصلی نمونہ تھی، حضرت سکینہ بھی پردہ، پاک دامنی اور حیا میں ممتاز پائی جاتی تھی۔ عبادت و بندگی میں حضرت زہرا عبادت گزار تھی، یہاں تک کہ ان کے یہاں پاؤں عبادت سے متورم ہو جاتے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ اتنا اللہ کی عبادت میں کھڑی رہا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت سکینہ بھی اہل عبادت اور اہل دعا میں شمار ہوتی ہیں۔ مصائب کا سامنا حضرت زہرا نے بھی کیا ہے، مصائب کا سامنا حضرت سکینہ نے بھی کیا ہے۔ مقام صبر و استقامت میں حضرت زہرا کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، مقام صبر و استقامت میں حضرت سکینہ نے کم سنی میں بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اہل بیت سے غیر معمولی محبت، یہ لفظ پیش کر رہا ہوں، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لمیٹیڈ جس کو کہا جائے محبت فرماتی تھی حضرت زہرا، خصوصاً امام حسن، امام حسین، حضرت زینب ام کلثوم سے محبت فرماتی تھی، تو حضرت سکینہ بھی غیر معمولی محبت اپنے بابا امام حسین سے رکھتی تھی، جس کا مقتل کی مختلف کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ خطبہ اور حق گواہی
اور حق کی گواہی دینے میں جس طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حق کی گواہی دی تھی، اسی طریقے سے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھی حق کی گواہی دی ہے۔ حضرت زہرا نے مسجد نبوی میں خطبہ فدق کو کے ذریعے سے حق کا دفاع کیا تھا، حضرت سکینہ نے شام میں اپنے بیانات کے ذریعے واقعہ کربلا کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں۔ امت کی ہدایت کا ذریعہ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت زہرا نے اپنی زندگی سے دین کی حفاظت کی تھی، حضرت سکینہ نے کربلا کے بعد اہل بیت کے پیغام کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جب تک آپ حیات رہی ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی پوتی ہے جو مماثلت رکھتی ہے اپنی دادی سے، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی دادی اگر مرضیہ تھی تو ان کی پوتی بھی مرضیہ تھی، دادی اگر راضیہ تھی تو پوتی بھی راضیہ تھی، دادی اگر محدثہ تھی تو پوتی بھی محدثہ تھی، دادی اگر عاطفہ تھی تو پوتی بھی عاطفہ تھی، دادی اگر ام ابیہا تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر دادی ام ابیہا بنی ہے تو یہ بھی ام ابیہا بنی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے باپ کے وہ خدمات انجام دیے، پیغمبر کو کہنا پڑا کہ آپ تو ام ابیہا معلوم ہوتی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے وقار اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے وہ کردار عطا کیا ہے کہ آپ اتنا بھروسہ فرماتے تھے اپنی بیٹی پر کہ 4 سال کی بچی پہ بھروسہ فرما کے بیان کر رہے ہیں، میری بیٹی تجھے میرے بعد ایک طولانی سفر کرنا ہے۔ یہ بھروسہ تھا امام حسین کا، یعنی جو زمانے کا امام، اب میں جملہ پلٹنے جا رہا ہوں، زمانے کا رسول جس پہ بھروسہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، زمانے کا امام جس پہ بھروسہ کرے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، وہاں رسالت نے بھروسہ کیا، وہاں امامت نے بھروسہ کیا، وہاں ولایت نے بھروسہ کیا، یہاں بھی امامت نے بھروسہ کیا، یہاں بھی ولایت نے بھروسہ کیا، یہاں بھی امام نے بھروسہ کیا۔ ان کی عمر مبارک بھی کوئی زیادہ نہ تھی، ان کی عمر مبارک بھی کوئی زیادہ نہ تھی، بڑی مشابہ تھی، بڑی مماثلت پائی جاتی تھی اپنی دادی سے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اب میں اگر آپ کی خدمت میں وہ جملات پیش کروں جو جملات تاریخ اسلام سے مجھے ملتے ہیں، دونوں خاندان نبوت کی معزز خاتون تھیں، حضرت فاطمہ زہرا بھی، حضرت سکینہ بھی، دونوں نے بچپن ہی سے پاکیزہ ماحول میں تربیت پائی تھی، دونوں ہی عفت و حیا اور پاک دامنی کا نمونہ تھیں، دونوں اپنے والد سے غیر معمولی محبت رکھتی تھی، کوئی معمولی محبت نہیں، غیر معمولی محبت جس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ دونوں کے والد امت کی ہدایت کے مرکز تھے، دونوں نے اپنے والد کی مظلومیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، دونوں نے اپنے والد کی مظلومیت پہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، دونوں نے اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت زہرا نے بھی قربانیوں کا مشاہدہ کیا، حضرت سکینہ نے بھی قربانیوں کا مشاہدہ کیا ہے، دونوں نے اہل بیت کے حق کی حفاظت میں کردار ادا کیا ہے، انہوں نے دادی نے بھی اہل بیت کے حق کا دفاع کیا اور حضرت سکینہ نے بھی اہل بیت کے حق کا دفاع کیا۔ دونوں کا ذکر اہل بیت کی مجالس میں محبت اور عقیدت کا سے کیا جاتا ہے، جہاں فاطمہ زہرا کے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں حضرت سکینہ کے مصائب کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا جان گرامی، دونوں نے ظلم کے خلاف خاموش استقامت کی مثال قائم کی ہے۔ حضرت زہرا اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے غم اہل ایمان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے رنجیدہ کیا ہے، دونوں کی یاد عزاداری اور اہل بیت سے محبت کو زندہ رکھتی ہے۔ آج اتنی دور دراز بیٹھ کر بھی ہم مدینے سے جن شخصیتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں کردار ادا کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا نے اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے۔ آج ہم 13 سفر کی مناسبت سے جو مجلس کر رہے ہیں، آج ہم بیٹھ کر دور دراز سے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے ہیں، دونوں کا مقام اہل بیت کی خواتین میں نہایت بلند ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا اس مقام پر فائز ہے ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں پایا جاتا، حضرت سکینہ بچوں میں اس مقام پر فائز ہے کہ کوئی بچہ حضرت سکینہ جیسا نہیں پایا جاتا۔ یہ کہاں سے آیا؟ آپ ملاحظہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ حضرت فاطمہ زہرا، آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو میری؟ جی ہاں، بے شک۔ اب ایک درود پڑھیں محمد والے محمد
اگر مدینے میں فاطمہ زہرا مظلومیت کی آواز تھی تو کربلا اور شام میں سکینہ بنت الحسین اسی مظلومیت کی زندہ تصویر بن کے سامنے آئی تھی. زہرا نے بابا کے بعد امت کی بے وفائی دیکھی اور سکینہ نے بابا کے بعد امت کے ظلم کی انتہا دیکھی. حضرت زہرا نے بابا کے بعد تعزیانے کھائے ہیں اور بیٹی نے حسین کے بعد تماچے کھائے ہیں. عزیزو مصیبت بھی ایک ہی جیسی ہے، فضیلت ایک جیسی ہے تو مصیبت بھی ایک جیسی ہے. اگر حضرت سکینہ کو عمر ہوتی تو شاید جناب فاطمہ زہرا جیسی عبادت کر کے دکھاتی، حضرت فاطمہ زہرا جیسا کردار آپ کا بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا. اتنی مختصر سی تاریخ میں، اتنی مختصر سی عمر مبارک میں جب حضرت سکینہ اس مقام پر فائز ہے، عزیزو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. آپ مرثیوں میں اور سلام میں سن رہے تھے، آپ نے سنا عزیزان گرامی اتنی سی کم عمر میں. اور عزیزو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے حضرت سکینہ کی زندگی پر، ان کی مصیبت پر کون ان کی مصیبتوں کا ادا کر سکتا ہے. میں تو صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. حضرت سکینہ کی ذات مقدس وہ ہے جو بڑی لاڈ کی پالی ہوئی حضرت سکینہ، بڑی نازوں سے پالی ہوئی حضرت سکینہ ہے. وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شام غریبہ میں میرے ساتھ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب سارے خیمے جلا دیے گئے، عزیزو سارا سامان لوٹ لیا گیا، تو مختار سے روایت آئی ہے، مختار نے جب شمر کو بلایا تھا اور شمر سے پوچھا تھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، تو شمر نے یہی تو کہا تھا مت پوچھ مختار میں نے کربلا میں کیا کیا. بس ایک روایت کا فقرہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کے آنسو جاری ہو گئے ہیں. یہی کہا تھا شمر نے، مختار نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا، کہا نہ تجھے بتانا تو پڑے گا. ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے مختار نہ سن کہ میں نے کیا کیا ہے، نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ جب خیمے جلا دیے گئے، سامان سارا لوٹ لیا گیا، میں تھوڑا سا دیر سے پہنچا تھا، مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ملا. میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے، چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے، ارے کانوں میں گوشوارے پہنے ہوئے ہے. میں نے کہا لا بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے. اس بچی نے کہا او ملعون یہ گوشوارے مجھ سے مت لے، یہ میرے بابا نے مجھے عید کے موقع پہ دیے تھے. ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے میں آگے بڑھتا گیا، بچی نے مجھے گوشوارے نہ دیے، کانوں پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ لیے. تو ایک مرتبہ میں نے ایسا تماچا سکینہ کے رخ پر مارا، سکینہ نے ایک مرتبہ مختل کا رخ کیا، آواز دیا چچا ابا یہ پہلا تماچا ہے جو تیری سکینہ کو پڑ رہا ہے. آزادارو یہ وہ بی بی تھی. میں مصائب ختم کر چکا ہوں، مجلس کا وقت ہو چکا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. روایات تو بہت ہیں آزادارو، لیکن ایک روایت زندان شام سے پیش کرنا چاہوں گا. تماچے کھاتی رہیں، بازاروں میں پہنچتی رہیں، دربار کوفہ میں بھی پہنچی، وہاں سے زندان شام میں بھی پہنچ رہی ہے. زندان شام ہے، شہزادی سکینہ ہے. بس ایک لمحے کے لیے چونکہ شہادت کی مجلس ہے، اس روایت آخری کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شب میں ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، بھیا مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، کیا بابا دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ سید سجاد کہتے بہن سکینہ کہاں یہاں زندان شام، کہاں یہاں بابا؟ کہا بھیا میں ایک لمحے کے لیے سوئی تھی، میرے بابا مجھے خواب میں آئے تھے، بابا یہاں آئے تھے، بھیا بابا یہاں موجود ہے. سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، آواز دیتے سکینہ کہاں زندان شام، کہاں یہاں بابا؟ کہ نہیں بھیا میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے. سکینہ کو سمجھا تو دیا. آزادارو تاریخ نے عجیب جملے لکھے، وہ شہید محسن نقوی بھی اس جملے کو پڑھا کرتے تھے. جب سجاد سے رخصت ہو کر کے گئی ہے اور چاہتی ہے کہ کچھ لمحے کے لیے اب آرام کر لے، تو آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، دیوار کے کنارے اس پتھر کو رکھا، پتھر پہ سر رکھ کے کہتی ہے حسین کی بیٹی او بابا شام میں رہنے والی قیصر و کسرا کی بیٹیاں مخمل اور ریشم کے تکیوں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے، اور تیری سکینہ یہ پتھر پہ سر رکھ کے آرام کر رہی ہے. اللہ اکبر. قیامت کا منظر تھا آزادارو. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اڑتی ہیں، گریاں کرتی ہیں. تو ایک
مرتبہ یزید ملعون نے پیغام بھیجا یہ بچی کون ہے جس کی شکایت شام کی عورتیں کر رہی ہے. میں نے بڑے مختصر مسائل کر دیے. ہزادارو پیغام یزید کو ملا حسین کی بیٹی ہے جو بابا بابا کہہ کے روتی رہتی ہے. یزید نے کہا پھر وہ خاموش کیسے ہوگی؟ کسی نے کہا اگر اس کے بابا کا سر اسے مل جائے تو شاید خاموش رہ سکتی ہے. ارے یزید نے میرے مولا کے سر کو ایک تشت میں رکھ کر اوپر سے خان ڈھک کر حضرت سکینہ کی طرف بھیجا. آزادارو ایک سپاہی جب لے کر کے آیا ہے سید سجاد کے قریب آیا. سید سجاد کو وہ تشت دیا. سید سجاد نے وہ تشت حضرت سکینہ کی خدمت میں پیش کیا. سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میرا بابا چاہیے. ایک مرتبہ سید سجاد نے آہ بھر کر مظلومیت میں آواز دیا سکینہ اس خان کو اٹھاؤ تو صحیح. اب جیسے تشت سے کپڑا اٹھا کیا دیکھا میرے بابا کا سر ہے. اللہ اکبر, قیامت آ گئی. اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پہ رکھا. آواز دیا بابا یہ آپ کا حال کس نے بنایا؟ اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ اے بابا آپ کے دندان مبارک کیسے ٹوٹا؟ اے بابا آپ کے لمحہ مبارک یہ زخمی کیسے ہے؟ کہتے کہتے میری شہزادی بیان کرتے کرتے جب آواز خاموش ہو گئی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا سکینہ کے قریب تو جاؤ, کوئی آواز نہیں آتی. وزادار سجاد آگے بڑھے, سکینہ کے قریب پہنچے, پیشانی پر ہاتھ رکھا, آواز دیا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. آزادار سجاد کا کلمہ استرجاع پڑھنا تھا. بیویاں تڑپ گئی اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ. جزاک اللہ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم جزاک الذين اللہ مولانا. ظلموا مولا أيها سلام بیٹھے آپ کو. منقلب ينقلبون. میری جانب سے بھی محترم ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب اور ان کی معزز فیملی کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلامت رحیم اللہم صلی علی محمد علی محمد. اللہ کے لیے گزارش ہے جناب میر متقی صاحب سے آئیے اور نوحہ پیش کریں. میر متقی حسین 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 حسین. بانو نے کہا اٹھ میری جان سکینہ, بانو نے کہا میری جان سکینہ, گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ, گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ. اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ, بانو نے کہا اٹھو میری جان سکینہ, لو بالیاں پہن لو لو ردا اپنی سنبھالو, رحمو نہیں بی بی نہ ذرا خوف ہی کھاؤ, پھر اٹھے گا نا ظلم کا طوفان سکینہ. اے وائے سکینہ
اے وائے سکینہ، بانوں نے کہا اٹھو میری جان سکینہ، مجلس ہے بپا شاہ کی اب شام میں دیکھو، تم فرش پہ اب بیٹھ کے دل کھول کے رو لو، پابندی نہیں رونے پہ اس آن سکینہ، اے وائے سکینہ، اے وائے سکینہ، بانوں نے کہا اٹھو میری جان سکینہ، سر آیا ہے عباس کا پرچم بھی ہے آیا، حسرت کا نظارہ ہے تو غربت کا ہے نقشہ، مشکیزے میں پیوستہ ہے پیکان سکینہ، اے وائے سکینہ، اے وائے سکینہ، بانوں نے کہا اٹھو میری جان سکینہ، سرآن و محمد کے ذرا گود میں لے لو، اور خون میں بھرے گے سموں کو ان کے سنوارو، زینب کو دلاسا دو میں قربان سکینہ، اے وائے سکینہ، اے وائے سکینہ، ہلتی تھی لہد بی بی کی آدی یہ فغاں سے، ہلتی تھی لہد بی بی کی آدی یہ فغاں سے، اے متخسر پیٹتی ماں اٹھی وہاں سے، بیٹی تجھے بس کھا گیا زندان سکینہ، بیٹی تجھے بس کھا گیا زندان سکینہ، اے وائے سکینہ، اے وائے سکینہ، بانوں نے کہا اٹھو میری جان سکینہ، یا حسین ماشاءاللہ یا متفق حسین کلاس یا بات حسین یا زندہ حسین باد یا جزاک اللہ بہت متفق، سلامت رہو، ماشاءاللہ سلامت رہو، ماشاءاللہ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ جزاک اللہ، بہت اعلیٰ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے آئیے اور زیارت پڑھائیں، جناب قمر آبدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ عظم اللہ حضورنا وجرکم، متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین اس مقبول مجلس کے، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب اور ان کی معزز مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس معصومہ مظلومہ تمسین شہزادی کے زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت سلطان الانبیاء، السلام علیک یا بنت نبی الہدا و سید الورا،
السلام علیک یا بنت سلطان الاوصیاء و سید الاولیاء. السلام علیک یا بنت سار اللہ وابن سارہ. السلام علیک بنت سید الشہداء. السلام علیک یا بضعت سید الشباب اہل الجنہ. السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. السلام علیک یا سکینۃ بنت ام رباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ. السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الصغیرۃ. السلام علیک ایتھا الکریمۃ البہیۃ. السلام علیک ایتھا المظلومۃ الشہیدۃ. السلام علیک ایتھا البعیدۃ عن الاوطان. السلام علیک یا سیرۃ فی البلدان. السلام علیک یا ممتحنۃ بامتحان عظیمۃ وفداها نفسها بأبيها ووريدها. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا. السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی سب کے بعد آپ قبول فرمائے. اللہ امین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سلام علیکم. پہلے کہ ہم اجازت لیں ایک دفعہ پھر میں آج کے اس جو مجلس کے بانی ہیں جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کی طرف سے، اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب کا، حاضرین کا، مومنین مومنات کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے اور آمین آمین آمین. اضافہ کرے اور ہمیشہ اسی طرح اس شب جمعہ کو پروگرام قائم و دائم رکھے. آمین آمین. کے ساتھ بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اگلے شب جمعہ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. بہت شکریہ شاہ صاحب. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اوکے جی. خدا حافظ. شب بخیر. دادا